پوری دنیا کا تقریباً یہ کلچر ہوا جا رہا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ فرش عزا پر جناب سیدہ آتی ہیں سلام اللہ علیہ. شہزادی سب کو معلوم ہے, سب کو پتا ہے, سب کا عقیدہ یہ ہے کہ شہزادی اس فرش عزا پر آتی ہیں, یہ بالکل طے ہے. میرے عنوان کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں ہے کہ عظمت فرش عزا پر اگر ہمارے پاس کوئی آیت نہ ہو, کوئی روایت نہ ہو, کوئی واقعہ نہ ہو, کوئی بات نہ ہو, صرف اتنا عقیدہ کافی ہے کہ جس فرش پہ شہزادی بیٹھی ہے ہم بھی وہاں آ کے بیٹھے ہیں. کی جگہ بہت بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس فرش پر یقیناً اگر یہ میری آواز گھر کے کمرے میں سوئے ہوئے کسی فرد تک پہنچ رہی ہے اور وہ اس جملے کو صرف محسوس کر لے کہ میں اپنے بیڈ پہ آرام سے لیٹا ہوا ہوں لیکن میرے محلے میں ایک مجلس ہو رہی ہے جہاں حسین کی ماں بیٹھی ہوئی ہے. آپ غور کیجیے گا, یہ باہر کھڑے ہوئے افراد اگر صرف سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے کہ جناب سیدہ فرش پہ بیٹھی ہوئی ہیں, شہزادی فرش پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو پھر عظمت فرش عزا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غور کیجیے گا, میں جملہ جو عرض کر رہا ہوں, پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے بتائیں کہ فرش عزا پہ آنے کے فوائد کیا ہیں, اور اگر کوئی فائدہ سننے کے بعد آیا تو پھر کیا آیا. دیکھیں توجہ کیجیے گا, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں پورے 10 دن بیان کروں کہ فرش عزا پہ آنے کے یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں, اور پھر ایک دو آدمی سن لے کہ صاحب یہ فائدے ہیں, چلو رزق میں اضافہ ہوگا, دولت میں اضافہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اور اس کے بعد آیا تو مجھے معاف کیجیے گا, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بہت سخت کہہ رہا ہوں کہ اگر فائدے سننے کے بعد کوئی فرش پہ آیا تو وہ مجھے معاف کرے, وہ فائدے کے لیے آیا ہے, حسین کے لیے نہیں آیا ہے. غور کیجئے, توجہ کیجئے گا, فائدے, یہ تو کرم ہے امام حسین کا, یہ تو احسان ہے اہل بیت کا کہ جنہوں نے فرش عزا پہ آنے کے بعد ہمیں فائدے دے دیے. نہیں تو اگر کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا فرش عزا کا, پھر بھی حسین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم دنوں رات فرش عزا پہ آ کے سجدہ کریں, حسین کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں. غور کیجیے گا, امام حسین کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے اگر صرف یہ سوچ لیں کہ کتنا بڑا احسان ہے. اب پھر فائدہ سننے کے بعد اگر ہم مجلسوں میں آ رہے ہیں تو معاف کیجیے گا, پھر یہ ہماری بزنس تھنکنگ ہے, یہ محبت کی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ فائدہ بیان کرنا کوئی عیب نہیں ہے, یہ ایک الگ سے پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے, نہ یہ کہ ہم اسی فائدے کے لیے فرش عزا پہ آئے. اس لیے کہ شہزادی نے کیا کہا تھا کہ میرے لال پہ روئے گا کون, یعنی صرف عزادار مانگا تھا. آج ممکن ہے بہت سارے لوگ جذبات میں آگے کہہ دیتے ہیں کہ وہ عزاداری کا کیا فائدہ جس سے کوئی سدھر نہ سکے, یا یہ نہ ہو سکے, نہ وہ نہ ہو سکے. یہ آپ کا غلط تجزیہ ہے. عزاداری خود مقصد خلقت انسانیت کا نام ہے. دیکھیں غور کیجیے گا, توجہ کیجیے گا, ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے فرش عزا کا کیا فائدہ کہ جو یہ نہ دے سکے, وہ نہ کر سکے, فلاں نہ کر سکے, ڈھکا نہ. جو دیکھیں جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا, جسے سدھرنا ہے وہ سدھرتا رہے گا, جسے امام نہیں سدھار پائے اسے مولوی بھی نہیں سدھار سکتا.